پہلے آگے کی نشستیں پوری کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے پیچھے کی نشستوں پر حضرات تشریف رکھیں۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو عام دنوں میں درس قرآن و حدیث کا یہاں القرآن کورسز سینٹر میں انعقاد کیا جاتا ہے۔ رمضان میں ہم ترتیب بدل دیتے ہیں، اور رمضان میں 20ویں شب کو جب ہمارے یہاں قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے تو اس قرآن کریم کے ختم کے موقع پر اس درس قرآن و حدیث کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو ہماری جو ماہانہ جو ترتیب ہے درس قرآن و حدیث کی، آج کا درس قرآن بھی اسی ترتیب کا ایک حصہ ہے، اور آج کے ہمارے مدرس مفتی احمد عفنان صاحب ہیں۔ مفتی احمد عفنان صاحب جو ہے جامعۃ الرشید میں فقہ کے استاد ہیں، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ دنیاوی تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ ہیں۔ مفتی احمد عفنان صاحب کا آج کا موضوع اسلامی معاشرے کے نمایاں خد و خال اور اس کے تقاضے ہے۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عزیز دوستوں، میرے انتہائی مکرم محترم بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی مبارک مجلس ہے آج کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت سے ہمیں جمع فرمایا ہے، اور ہر رمضان اللہ تعالیٰ قرآن کی نسبت سے بھٹکے ہوئے دلوں کو، بھٹکے ہوئے راہیوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ بعض لوگوں کو زبردستی ہی اٹھا کر اپنے اداروں میں، مدارس میں، مساجد میں اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ رمضان کو جو کچھ ملا ہے، اور رمضان میں جو کچھ ملا ہے، وہ سارا قرآن کا صدقہ ہے۔ رمضان میں جو کچھ ہے اور رمضان کو جو کچھ ملا ہے، وہ رمضان کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ سب قرآن کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت دی قرآن کی وجہ سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو فضیلت دی قرآن کی وجہ سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء بنایا قرآن کی وجہ سے، کیونکہ آپ پر وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن دیا، آپ دنیا کے سب سے افضل بن گئے۔ اللہ نے صحابہ کو افضل جماعت بنایا کیونکہ قرآن والے لوگ تھے۔ اللہ نے مکہ مدینہ کو دنیا کے سب سے افضل شہر بنا دیا کیونکہ وہاں پر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو یہ جو کچھ مل رہا ہے قرآن کے صدقے مل رہا ہے۔ تو اس کا معنی، اس ساری بحث کا یہ اللہ تعالیٰ جو پس منظر کھینچ رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے بغیر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر،
مسلمان کی زندگی قرآن کے ظاہر اور قرآن کے باطن بالکل بیکار زندگی ہے، یعنی وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کا قرآن سے تعلق نہ ہو۔ اس لیے اس آدمی کی مثال جو قرآن سے ذرا بھی تعلق نہ رکھتا ہو، قرآن یاد نہ کرتا ہو، پڑھتا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کالبیت الخرب، ویران گھر۔ اب ویران گھر کو اگر آپ ڈکشنری کے لحاظ سے جائیں گے تو گھر تو ہم کہہ دیں گے، لیکن حقیقت میں اس کو کوئی گھر نہیں کہے گا، بولے گا بھائی گھر ہے نہیں، یہ گھر نہیں ہے، یہ تو ویران بنگلہ ہے۔ گھر تو اس کو کہتے ہیں جس میں لوگ رہتے ہوں۔ اسی طرح مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن ہو۔ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ پھر حقیقت میں مسلمان مومن ہے نہیں، جس کا قرآن سے تعلق ہے نہیں، مسلمان مومن ہے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازی بات یہ اللہ آج ہمیں بتا رہے ہیں، جو ہمارا عنوان ہے کہ مسلمان معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو عنوان ہے مسلمان معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان معاشرے کی نمایاں خد و خال، تو اب ظاہر مسلمان اور ایمان یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور ایمانیات، عقائد، معاشرت، معاملات، اخلاق سب کچھ آیت ہے۔ میں جو سمجھاؤں اس موضوع سے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں معاشرت کیسی ہونی چاہیے، یعنی مسلمانوں کے معاشرے کا آپس میں رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کے ذاتی معاملات ہیں، عبادات وغیرہ، اور وہ تو الگ ہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ، اس کی مثالی معاشرہ ہوتا کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہم کر سکتے ہیں، اس پر کچھ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دو صورتیں ہیں قرآن میں، چونکہ قرآن کے عنوان سے میں بات کرتا ہوں، دو صورتیں ہیں جس میں یہ موضوع بہت واضح اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک سورہ نساء جس میں ایک مثالی گھرانہ اللہ نے بیان کیا، مثالی گھرانہ بنانا ہے تو اللہ نے یہاں پر احکام 19 احکام دیے رعیت کو، عوام کو، تم نے کیا کرنا ہے۔ 7 امر سلطانی ہیں، بادشاہوں کو کہا ہے تم نے کیا کرنا ہے، اگر اس پر چل جاؤ گے ایک معاشرہ مثالی بن جائے گا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ پھر جب ایک گھرانہ مثالی بن جاتا ہے تو معاشرہ وہ ہوا میں سے نہیں آتا، معاشرہ گھرانوں سے مل کر بنتا ہے، گھرانہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا زور اس بات پر لگ رہا ہے کہ ایک مثالی گھرانہ بنا لو۔ میں پورے شہر کو صحیح نہیں کر سکتا، پورے ملک کو صحیح نہیں کر سکتا، اپنی سوسائٹی کو بھی صحیح نہیں کر سکتا، میرے پاس فورس نہیں ہے، لیکن اپنے گھرانے کو میں صحیح کر سکتا ہوں، اپنے گھرانے کو ایک نبی صحابہ والا مثالی گھرانہ میں بنا سکتا ہوں۔ پہلے اللہ یہ بتا رہے ہیں اپنا گھرانہ مثالی بنا لو، اور یہ خطاب خواتین کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے۔ جب ایک مثالی گھرانہ بن جائے گا تو پھر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے 7 آداب بیان فرما کر یہ کہہ دیا کہ یہ اصول اب میں تمہیں بتا رہا ہوں 7، اگر اس پر چلو گے تو پھر ایک مثالی مسلم معاشرہ بنے گا، آئیڈیل مسلم سوسائٹی جس پر دنیا رش کرے گی، اور وہ سوسائٹی بنے گی کہ جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے، اور وہ سوسائٹی ملے گی کہ دنیا کا ہر آدمی اس کی پناہ میں آنا اپنا فخر سمجھے گا۔ اس مشکل وقت میں اور مظلومیت کے وقت میں لوگ اس میں آئیں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے، ایسا مثالی مسلم معاشرہ بنے گا۔ یہ اللہ نے قرآن اور میں یہ احکام ان صورتوں میں بیان فرما دیے۔ پھر یہ تھیوری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فلسفہ، ایک فلسفی نے بیان کی کہ ایک آسمان میں کوئی بڑا اونچا نظام ہے، اور وہ جیسے ایک پرانے زمانے میں ایک جزیرے کی ایٹوپا کے نام سے ایک جزیرہ بنایا گیا تھا، یوٹوپیا، وہ ایک مثال بن گیا یونانی فلسفے میں کہ یوٹوپیا کا جزیرہ کیا مانا، یعنی ایک مثالی جزیرہ۔ تو اسلام نے کوئی یوٹوپیا کا جزیرہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ایسا نظام بنایا جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صرف صحابہ نے نہیں کر کے دکھایا، 400-800 سال تک مسلم معاشرے نے وہ معاشرہ مثالی دے کر دکھایا، اور جب مسلمانوں نے وہ معاشرہ چھوڑا تو اپنی کردار کی وجہ سے چھوڑا۔ اللہ ہمیں دوبارہ اسی کی طرف بار بار، یہ قرآن قیامت تک ہماری رہنمائی کرے گا اس مثالی معاشرے کی طرف جو ٹائم ٹیسٹڈ ہو چکا ہے۔ دنیا اس کے ثمرات، انوارات، برکتیں، رحمتیں، اس کے فائدے اور ترقی عروج دیکھ چکی ہے، وہ مثال معاشرہ اللہ بتا رہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں مسلمان معاشرے کے اچھا کرنے کی، بہتر کرنے کی، تو ہمارے ذہن میں چند بڑی بڑی باتیں آتی ہیں کہ بہت بڑے بڑے کام کریں گے، ایک زبردست معاشرہ بنا دے گا، اتنا بڑا مظاہرہ کریں گے، اتنا بڑا جلسہ کریں گے، عدل انصاف ایسا قائم کر دیں گے، اور کوئی غریب نہیں رہے گا، بالکل کوئی نادار رہے گا ہی نہیں، اور سارے بالکل حسن بصری بن جائیں گے، اور عورتیں ساری رابعہ بصریاں بن جائیں گی۔ بس کوئی مولوی صاحب ایسا نسخہ جادو کی چھڑی بتاؤ کہ کل معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اور پورا جو آج اصلاح کی بہت سی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ان میں یہ ایک رنگ نظر آ رہا ہے کہ وہ بیچارے بہت جلدی چینج چاہتے ہیں۔ اب جب جلدی تبدیلی نہیں آتی، جس کام کو 400 سال میں بگاڑا ہے، 200 سال میں بگاڑا ہے، اس کو ایک ہفتے، ایک سال میں صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ ایک سال میں صحیح نہیں ہوتا تو پھر وہ دھماکہ کرتے ہیں،
پھر وہ کہتے ہیں کہ مارو، فسادی لوگوں کو قتل کر دو، کہ اگر 20 کروڑ آدمی ہیں تو 10-15 کروڑ جو بیکار ہیں ان کو ختم کر دو، 5 کروڑ سے ہی رہیں گے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک یہ تاثر امت میں آ گیا ہے، اور یہ بہت خطرناک حد تک پھیل رہا ہے، پاکستان میں بھی باہر بھی۔ اور یہ ان نوجوانوں کے جذبات ہیں کہ جو صحیح جگہ نہیں لگ رہے تو وہ غلط جگہ سڑک پر پھٹ رہے ہیں اور لگ رہے ہیں، یا کبھی آگ جلا رہے ہیں، کبھی دھماکہ پھاڑ رہے ہیں، کبھی ٹائر جلا رہے ہیں، کبھی مظاہرے کر رہے ہیں، کبھی وہ کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ نکل رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی مسلم معاشرہ بنایا وہ 23 سال میں بنایا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے 23 سال میں بنایا تو ہم کتنے سال میں بنائیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم مثالی معاشرہ بنایا ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنایا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ نے بنایا۔ چھوٹے چھوٹے تنکوں سے بڑی عمارت بنتی ہے، چھوٹے چھوٹے برک لگا کر بڑی عمارت بنتی ہے۔ اکٹھی عمارت لا کر کوئی مسلط کر کے کھڑی نہیں کر دیتا، آج بلڈنگ کھڑی ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے، پھر یہ اسلام کی مناسب عمارت اللہ تعالیٰ نے تعمیر کر کے ہمیں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ہمیں اصول بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ پہلا اصول مسلم معاشرے کا کہ مسلم معاشرہ اگر اپنے آپ کو ایک مثالی معاشرہ بنائے گا، یاد رکھو اللہ کے حکم پر بنائے گا۔ اب یہ فرق بنا دیا کہ مغرب بھی اپنے معاشرے کو مثالی بناتا ہے، اور ان کی سینکڑوں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں ہونی چاہیے تھی انہوں نے لے لی، لیکن وہ اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے نہیں کر رہے، وہ اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ یہ بتا رہے کہ دیکھو تم نے جو اپنا معاشرہ اچھا بنانا ہے اس میں 24 گھنٹے دھیان اللہ کا، کہ ہم یہ بہترین اعلیٰ ترین سوسائٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ اور اللہ کہہ رہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے حکم سے آگے نہ نکل جانا، اللہ کے رسول کے حکم سے آگے نہ نکل جانا، جتنا اور جس جگہ جو بات اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہی ہے اتنا ہی کرنا بس۔ اور طریقہ بھی اللہ کے نبی کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین نہیں دیا ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نفاذ کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام نہیں دیا، آپ نے نظام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دین کے معاملے میں، دین کی مدد اور کام کرنے میں اللہ کے نبی سے آگے نہ نکل جانا، واتقوا اللہ، اس بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو پہلا حکم مسلمان معاشرے میں جو ہونا چاہیے وہ تقوی اور اللہ کا دھیان، گاڈ کانشیسنس۔ ہمارے حضرت میرے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا اگر یہ اسلامی اصطلاحات میں سب سے نمایاں لفظ ہے تقوی، پورا قرآن و حدیث میں بار بار آپ اس لفظ کو دیکھیں گے، اور یہی لفظ ہے جو ہم سمجھتے نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ اگر میں اردو میں کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے، اتنی وسیع عربی لفظ ہے، اس کے اتنے معنی ہیں اور اتنا پھیلاؤ ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں ایک ترجمہ میں اپنی بساط میں کرتا ہوں، وہ ہے اللہ کا دھیان اور اللہ کی ٹھٹک، اور 24 گھنٹے کا دھیان اور 24 گھنٹے کی ٹھٹک، کہ 24 گھنٹے میں افعال و کردار میں یہ دیکھا جائے کہ یہ میرے کردار سے کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا، یہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو عبادات ہیں یہ 24 گھنٹے میں کتنی ہے؟ بھائی نماز آپ ملا لو 5 نمازیں ہیں تو وہ کل 2.5-3 گھنٹے کی بن جاتی ہیں، اچھی نماز کوئی پڑھ لے، ورنہ ہماری نماز تو انسٹنٹ ہوتی ہے، جوہر جوشاندہ۔ تو اگر کوئی اچھی نماز پڑھ لے 2.5-3 گھنٹے کی نماز ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، روزہ سال میں 1 دفعہ، حج زندگی میں 1 دفعہ، تلاوت ذکر اپنے وقت میں دن میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ، باقی جو آدمی کا 15 گھنٹے گزر رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اب اس میں اللہ کی ٹھٹک بڑی ضروری ہے، لہذا اصلاح معاشرہ کرنا تقوی کے بغیر ناممکن ہے۔ ہم یہ چاہیں لوگوں کو اچھے کام میں لگا دیں گے، لوگ سوشل ورکر بن جائیں گے، سوشل ورکر بنانا مقصد نہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ پھر بندوں کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ اور کیا دھیان دیا اللہ نے؟ ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں مسلسل بالاولویہ، کہ امام ابو داؤد سے لے کر آج تک جتنے محدثین نے حدیث کا سبق پڑھانا شروع کیا تو پہلے وہ حدیث پڑھائی، اور ہمارے استاد مکرم نے بھی دور حدیث میں حضرت نے جب ہمیں حدیث پڑھانی شروع کی تو ابتدا اس سے کی کہ یہ 1300 سال گزر گئے ہیں، 1300 سال یہ حدیث جو محدث پڑھاتا ہے پہلے اس حدیث کو پڑھاتا ہے، پھر باقی 7000 حدیثیں پڑھاتا ہے۔ اور وہ حدیث عجیب ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کہتے ہیں راحمون، رحمت کرنے والوں، مہربانی کرنے والوں، تم پر اللہ مہربانی کرے گا، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ اور اس حدیث میں مسلمان کافر کی تفریق نہیں ہے۔
اللہ کہہ رہے ارحموا من فی الارض، ساری زمین والوں پر رحم کرو، مسلمان ہو یا کافر، مہربانی کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر اور تمہارے معاشرے پر مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ مسلمان کافروں پر، جانوروں پر مہربانی کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اصول دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو اکرام کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنی نوع انسانی کو معزز و مکرم بنایا، اور مسلم معاشرے پر یہ چیز لازم کر دی کہ انسانی معاشرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی وہ جو حدیثیں ہیں مسلمان کے ساتھ خوبی معاملہ کی وہ تو اپنی ہے، لیکن انسانیت کے ساتھ بھلائی، نیکی کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ، یہ مسلمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بنا دی۔ اور پھر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ اس معاشرے کو بنانا شروع کیا۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، فاسق سے مراد غیر معتبر آدمی، کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسے نہ ہو کہ تم نادانی اور بے وقوفی میں کسی قوم کے خلاف کوئی حرکت کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جب تم نے کیا ہو تو اس پر تم ندامت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، خبردار غلط کام نہیں کر۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو سدھارنے کا ایک بڑا اصول بنایا ہے۔ دیکھو آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اگر یہ آپ کا میڈیا بند کر دیا جائے نا 50% بگاڑ ختم ہو جائے۔ اور میڈیا کیا کام کر رہا ہے؟ یہ حرکت کر رہا ہے جو اللہ کے نبی جس سے قرآن منع کر رہا ہے، کہ غیر مستند، غیر موقع، غیر محل خبروں کو معاشرے میں پھیلا کر معاشرے کو کنفیوژن میں ڈالنا، معاشرے کو پریشان کرنا، تنگی میں ڈالنا، معاشرے کو ذہنی سطح تباہ و برباد کرنا۔ آپ ایک اچھے بھلے تندرست آدمی کو بٹھا دیں اور 4 دن اس کو غم سنائیں، غلط خبریں سنائیں، وہ پاگل ہو جائے گا آدھا۔ تو پورے معاشرے کو ماس پیمانے پر پاگل کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہر خبر پر یقین نہیں کرو، پھر ہر سچی خبر کو بھی سننے سنانے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے، ایک موقع پر، ایک غزوے کے موقع پر ایک خبر آئی، منافقوں کی عادت تھی کہ مسلمانوں میں ہر خبر پھیلا دیتے تھے۔ والمرجفون فی المدینہ، مدینہ کے شہر میں مسلمانوں کو پست کرنے والی، حوصلہ شکن افواہیں پھیلانے والے، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں منافقون، والمرجفون فی المدینہ۔ اور اللہ اس صفت پر سخت عذاب کی وعید سنا رہے کہ جو مسلمانوں میں ایسی باتیں پھیلاتا ہے جس سے مسلمانوں میں مایوسی پھیلے، فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ اتنے بندے مر گئے، فلاں نے کرپشن کر دی، فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، حکمران ایسا، وزیر ایسا، چودھری ایسا، مالدار ایسا، وہ ایسا خراب، وہ ایسا خراب، اس کو دیکھو وہ خبیث کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ پورے معاشرے میں نیگیٹیوٹی بھر دی، منفی اثر، منفی سوچ، گند، لوگوں کے اندر غصہ، ابال، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں غلط ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ لوگوں کے اندر مایوسی کی کیفیت، لوگوں کے اندر حوصلہ شکنی، حوصلوں کو اٹھا کر زمین پر مار دیا، لوگ مایوس سطح، مایوس ذہن، ہارے ہوئے دماغ، ہارے ہوئے دل، اپنی مستقبل اور ماضی سے مایوس قوم، ترقی سے مایوس قوم، کچھ نہیں ہو سکتا، اس قوم کا کچھ نہیں ہوگا، بگاڑ قوم ہے۔ اور اچھے سلسلے اس کو نہیں دکھائے گا میڈیا آپ کو، کہیں 1 لاکھ آدمیوں نے جمع ہو کر دعا کی نہیں دکھائے گا میڈیا، 10 لاکھ آدمیوں نے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کیا، توبہ کی، میڈیا نہیں دکھائے گا آپ کو۔ پورے شہر میں رمضان میں ایسا ماحول ہے، میڈیا نہیں دکھائے گا آپ کو، وہ آپ کو سرکس دکھا کر نچائے گا، ایک سرکس لگائے گا، اس میں بتیاں لگائے گا، چند لوگ بلائے گا، لوگ ناچیں گے، تحفے دیں گے، وہ دکھائے گا آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان معاشرہ وہ معاشرہ ہونا چاہیے کہ ہر خبر کی تحقیق نہ کرو۔ اور پھر سورہ حجرات میں آپ دیکھیں آگے جتنے اور احکام آ رہے ہیں، 4 ادب کا تعلق زبان سے ہے، 4 ادب کا تعلق زبان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کیا ہے؟ اکثر الشیء دخولا فی النار۔ صحابہ نے کہا بتائیں یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا اللسان، الفم والفرج، یہ الفم والفرج۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ، الٹے منہ لے جانے والی چیز کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کیا؟ اللہ کے نبی نے یوں زبان پکڑ لی ہے،
یہ ہے جو معاشرے کے اندر ایٹم بم پھاڑ سکتی ہے. اللہ کی قسم ایٹم بم اتنی تباہی نہیں کرتا جتنی زبان کر رہی ہے. آج پورا معاشرہ، مسلم معاشرہ بکھرا ہوا زبان کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. اس کے برعکس پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا، اور میں بتاؤں اکثر الناس ادخولا فی جہنم، وہ چیز جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں ڈالے گی، وہ کیا ہے؟ آپ نے نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، زکوٰۃ نہیں، آپ نے کہا دو چیز. ادھر دو کہا تھا، زبان اور شرمگاہ، بے حیائی اور زبان. ادھر آپ نے دو کہا. سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، وحسن الخلق، اچھے اخلاق. اللہ کے نبی نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا جو ایسے کریمانہ اخلاق والا، میٹھے اخلاق والا، محبتیں بکھیرنے والا، خوشیاں بکھیرنے والا، غموں کو اپنے اندر جذب کرنے والا، مسلمانوں کے دکھوں کو اپنے اندر لے لینے والا، قربانیاں دینے والا، اپنا حق چھوڑ دینے والا، دوسروں کا حق دے دینے والا. ایسا پیارا معاشرہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. اس پر تربیت کی اور عملی تربیت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایثار میں سب سے بڑا آپ کا جو طبقہ تھا وہ انصار کا تھا. تو جب مہاجرین مکہ لٹے پٹے، اپنا مال لٹا کر، اپنے گھر بار لٹا کر، سب کچھ لٹا کر مدینہ آئے، اور مدینہ آئے اب گھر بھی نہیں ہے، بعضوں کی بیویاں بھی نہیں ہیں، مالدار، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، مال بھی چلا گیا، وطن بھی چلا گیا. بے وطنی آدمی کو بڑی غربت میں ڈال دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا تعلق قائم کیا. آپ نے کہا جو بھائی ایک انصاری کو سامنے بٹھائے، دیکھو یہ پریکٹیکل کام ہے، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ صرف بیان بازی نہیں ہے. آپ نے ایک انصاری کو بٹھایا، ایک مہاجر کو بٹھایا. آپ نے کہا کونوا فی اللہ اخوین، اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ. حضرت ابو بکر کو خطاب سے بنایا، حضرت عمر کو عتبان بن مالک سے بنایا، حضرت معاذ بن جبل کو حذیفہ بن الیمان کے ساتھ جوڑا، عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن الربیع کے ساتھ، دو کو آپ ملاتے تھے، تم دو بھائی ہو گئے، تم دو بھائی. اور ایسے بھائی نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دوسرے کے کفیل، ایک دوسرے کے والی، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی. ایک کے پاس پیسے نہیں ہے، دوسرے کے پاس فرض ہے اس کی سپورٹ کرے، ایسا فرض کر دیا. یہاں تک کہ میراث میں ساتھی، اگر ایک مر گیا اس کے رشتہ داروں کو میراث نہیں ملے گی، بھائی کو ملے گی. یہ حکم بعد میں ختم کیا. عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کے ساتھ کیا. سعد بن ربیع نے کہا کہ اب یہ مسلم معاشرہ بن رہا ہے. یہ اللہ کے نبی بتا رہے اینٹ کیسی رکھی ہے آپ نے. پہلی اینٹ مدینہ کے معاشرے کی آپ نے کیا رکھی ہے؟ بھائی چارے پر. یوں ملایا آپ نے آپس میں، دو اجنبیوں کو، دو متحارب گروہ کو، ایک دوسرے سے دشمن طبقوں کو آپ نے یوں ملا دیا آپس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا ہے. تو حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ عبد الرحمن بہت غریب ہو گئے، بالکل کچھ نہیں رہا. تو کہا دیکھو یہ میرا مال ہے، آدھا مال تمہارا ہو گیا. یہ میری دو بیویاں ہیں، میں نہیں چنتا، تم دیکھ کے چن لو، جو چاہیے میں طلاق دیتا ہوں لے لو. اللہ کی قسم ایسی قربانی آسمان نے کبھی دیکھی نہیں ہے. اپنی بیوی سب سے محبوبہ سے برداشت نہیں ہے کسی کی غلط نظر اس پر پڑ جائے، کہہ رہے جو تمہیں پسند ہے وہ تم لے لو. لیکن آگے وہ بھی صحابی تھے نا، ہماری طرح تو نہیں تھے کسی نے انگلی پکڑائی ٹانگ کھینچ لی، ہاں بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اور بھی دے دے. صحابہ تھے. اللہ کے نبی نے 13 سال تربیت کر کے گھسایا تھا، رلایا تھا، رگڑائی کی تھی، نفس کو مار مار کے دبا دیا تھا. تو وہ کہنے لگے بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہ اللہ تمہارے مال میں بھی برکت ڈالے، اللہ تمہارے گھر والوں میں بیویوں میں بھی برکت ڈالے. دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. اور جب بازار کا راستہ دیکھا تو مدینہ کے سب سے امیر آدمی بن گئے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ عمارت تقوی کے منافی نہیں ہے. دیکھو عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن غنی مکہ کے، مدینہ کے امیر ترین لوگ ہیں، مدینہ کے بلینر لوگ ہیں، اور وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے. تو آپ سے فرما رہے ہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ زیادہ مال والے کا اچھا مسلم معاشرہ ہوگا، غریب کا مسلم معاشرہ نہیں ہوگا. نہیں، سب برابر چلیں گے، اللہ کی بات مان کے چلیں. یہ آپ نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا، ایسے سینے سے لگایا. پوری زندگی اللہ کے نبی نے غریبوں کو سینے سے لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی تھے، ظاہر بن حرام، بڑا غریب آدمی بیچارہ، اور بڑا شکل کا پورا سورا، کوئی اس کی بات نہیں پوچھتا، بیچارہ جیسے ہوتے نا سادے سے لوگ، بیچارہ کوئی اس کو پوچھتا نہیں، دیہاتی سا.
تو آپ نے فرمایا یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. وہ اپنی سبزی وبزی دیہات کی لے کے بیچنے آ جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مل لیتا، شہر سے یہاں شہری چیزیں لے کے چلا جاتا. تو ایک مرتبہ بازار میں وہ سودا بیچ رہا تھا، اللہ کے نبی گئے، پیچھے سے آپ نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ ڈال کے یوں پکڑ لیا. پیار سے نہیں دوست کو پکڑ لیتے، اللہ کا نبی اور وہ عام دیہاتی بیچارہ آدمی، کوئی اتنا بڑا مسلمان خاص ممتاز بھی نہیں، تقوی میں کوئی بڑا نہیں، ایسے پکڑ لیا. تو اس نے کہا، اور آپ سب نے کہا اس غلام کو میرے سے کون خریدے گا، یہ غلام میرے سے کون خریدے گا، مذاق میں کہا. تو حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے بڑا کھوٹا پائیں گے، یعنی میری کوئی قیمت نہیں ملے گی، ایسا بیکار آدمی ہوں میں. آپ نے فرمایا لا ولکنک ازکا عند اللہ، حرام، تم اللہ کے ہاں تو بہت قیمتی ہو. اور آپ سے فرماتے تھے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری. یہ غریبوں کو آپ نے سینے سے لگا کے بتایا، مسلم معاشرے کی تعمیر کر کے بتایا. ایک صحابی حضرت معاذ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے کہا غلام معاذ للہ اقدر علیک منہ، اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے. اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی دفعہ سمجھایا مانتا نہیں، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنی دفعہ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم بھی معاف کرو. یہ تربیت کی ہے میرے عزیزوں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت عملی کی ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ هو حر لوجهک، میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا اگر آزاد نہیں کرتے یہ ایک تھپڑ لگانے کی وجہ سے جہنم کا آگ کا قطعہ بنتا ہے تمہارے لیے. جہنم میں اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ دو وصیتیں خاص آخری وقت میں امت کو کر گئے ہیں. آخری اصل میں اللہ کے نبی کی 6 وصیتیں، یہ 2 آپ نے بالکل آخر وقت میں کی ہیں. ادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو تذکرہ کیا ہے. فرمایا آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہیں چھوڑنا، میری امت غریبوں کے ساتھ تعلق رکھنا، غریبوں کو نہیں چھوڑنا. یعنی ایسا معاشرہ جس میں مساوات دی ہے، امیر غریب برابر ہے. امیر کو یہ بتایا کہ غریب پر اگر تم خرچ کرتے ہو تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، تم احسان نہیں کر رہے، وہ اس کا تمہارا حق بنتا ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تم اس کو دو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تباہ و برباد نہیں کرو. جس نے غریب کو کچھ دیا، احسان جتلایا، صدقہ برباد ہو گیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا اس کو. اور اللہ کے نبی خود اپنے سینے سے لگا کے غریبوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام فرما رہے ہیں. جو گھر آ رہا ہے آپ کا مہمان آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھئی کون میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، اس کی مہمان نوازی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بلد، چھوٹی سی سورت ہے، بلد کا معنی شہر، اس سورت میں بھی شہری حقوق بتائے ہیں کہ مثالی شہر کیسے بنے گا، کیسے بنے گا. تو 2 باتیں فرمائی. کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. کیوں تم خیر کی وادی میں داخل نہیں ہوتے، کیوں اپنے معاشرے کو کامیاب نہیں کرتے؟ کیا فک رقبہ، مقروض غریب بے سہارا لوگوں کا قرض چھڑاؤ. فک رقبہ، غلام آزاد کراؤ. یہ جو نادار طبقہ اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، سخت بھوک کے دن میں کھانا کھلاؤ. یتیما ذا مقربہ، اپنے رشتہ دار یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو. او مسکینا ذا متربہ، جو مٹی میں رل گیا بیچارہ مسکین، معاشرے سے دھتکارا ہوا، اس کو پکڑ کے سینے سے لگاؤ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ایسا ایسا ایسا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الساعی للارامل کالمجاہد فی سبیل اللہ، بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو بیواؤں کا آسرا بنے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ پائے گا. بیواؤں کا آسرا بنے. معاشرے میں کتنی، اور پھر ایسے نہیں کہہ دیا، آپ نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. غزوہ موتہ میں خبر آئی جعفر شہید ہو گئے. آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ جعفر کے گھر والے رو رہے ہیں، بچے، رشتہ دار، بیوی ان کی اسماء بنت عمیس رو رہی ہیں. آپ نے فرمایا ان کو چپ کراؤ. کیا رسول اللہ چپ نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا چپ کراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گھر میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ادعوا لی ابناء اخی، میرے بھائی کے بچوں کو بلاؤ.
بھائی کا اسلامی بھائی، میرے بھائی کے بچوں کو بلاؤ، رشتہ دار بھی تھے، چچا کے بیٹے تھے، میرے بھائی کے بچوں کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جعفر کے بیٹے لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، آپ اپنی ناک ان کے گال پر رگڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کے سر کو چوما، آپ ان کے بالوں کو سونگا، آپ نے کہا لا غم علیکم یا ابن اخ، میرے بچوں تم پر آج کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا، لا تبکو علی، رو نہیں۔ پھر اسماء بنت عمیس سے کہا اتخافین علیہم الفقرا، دیکھو میری بہن آپ کو یہ خوف ہے کہ ان جعفر کے بچوں کا کیا بنے گا، انا ولی لہم، اللہ کی قسم آج سے میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کو اپنے ساتھ جوڑتا ہوں، یہ میرے بچے ہیں، میرے آج کے بعد غم نہیں آنا۔ پھر حجام کو بلایا، یعنی اتنا خیال کیا، دیکھا بچوں کے بال بڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا، حجام کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کا بال کٹوا، اس کے تحفے دیے، ان کو اپنے ساتھ لگا، اور ساری زندگی حق ادا کیا آپ سب نے کفالت کا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے پاس کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکل رہے ہیں، ایک مدینے میں بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے وہ بیچارہ ایک طرف بیٹھا ہے، کپڑے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، رو رہا ہے، کہا بیٹا کیا ہوا، کہا میرے ابا شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لی، اپنی سواری بنایا، اور آپ نے فرمایا غم نہ کرو، میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے۔ آپ گھر لے گئے، اسے نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر آئے، اور سارے بچے کہنے لگے کاش ہمارا باپ بھی شہید ہو گیا ہوتا، کاش ہمارا باپ بھی شہید ہو گیا ہوتا، کہ محمد جیسا باپ ملا ہے، محمد جیسا ہاتھ ملا ہے۔ یہ معاشرہ میرے عزیزوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا۔ پھر وہ انصار جنہوں نے اپنی آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی تھیں، اپنے آدھے کاروبار مہاجرین کو دے دیے تھے، اور اللہ نے قرآن میں تعریف کی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ انصار ایسے ہیں، یعنی ان کاموں کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ایمان نے ان کے دل میں گھر بنا لیا، یا انہوں نے ایمان کے اندر گھر بنا لیا، یہ اندر ہے، چاروں طرف ان کے ایمان ہے۔ کیا صفت ہے؟ یؤثرون علی انفسہم، یہ ہے مسلم معاشرہ، اپنی جان کو مار دیتے ہیں، اپنا حق مار دیتے ہیں، دوسروں کا حق دے دیتے ہیں، ایثار، یہ ایثار۔ آج دنیا میں ساری تحریکیں چل رہی ہیں رائٹس کی، رائٹس کا وقت ہے، ہیومن پاکستان میں ہر کہتے ہیں اپنے میرے رائٹس، اور عورتیں کہتی ہیں وومن رائٹس، پھر صحافی کہتے ہیں ہمارے رائٹس، اور پارلیمنٹ والے حکمران بھی کہتے ہیں ہمارے رائٹس، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، لیبر کہتے ہیں ہمارے رائٹس، اور انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں ہمارے رائٹس، ہے نا، سندھی کہتے ہیں ہمارے رائٹس، پنجابی کہتے ہیں ہمارے حقوق، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور ذہن دیا، اللہ کے نبی نے ذہن یہ دیا اس کا حق، اس کے رائٹس، میری خیر ہے۔ یہ انصار نے کر کے دکھایا کہ اپنے حقوں کو مار دیا، دوسروں کے حق دے دیے۔ ایک مرتبہ آپ سب نے انصار کو کہا انصار میرا دل کرتا ہے اسلام کو اللہ نے وسعت دی ہے، میں تمہیں بہت کچھ دے دوں، تم نے اتنا مہاجرین بھائیوں کو سپورٹ کی ہے، اتنا ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو گھر دیا، ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کو مال دیا، ان کو مال نہیں تھا، میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اس کے بدلے کچھ دے دوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو پہلے دے دیں، ہماری خیر ہے۔ انصار آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، کہا کہ اتنی غنیمت آئی ہے، ہم بھی کچھ مانگ لیں، سب کو مل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے کہا انصار آج جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تم نے احسان کی حد کر کے رکھ دی ہے۔ یہ کامیاب معاشرہ تو انصار نے بنایا نا، مدینہ والے تو انصار تھے، مہاجرین تو تھوڑے سے تھے، تم نے حد کر کے رکھ دی، آج جو مانگو گے میں دوں گا۔ اب مشورہ یہ کر کے آئے تھے اللہ کے نبی سے، مویشی مانگیں گے، اونٹ مانگیں گے، بکریاں مانگیں گے، مال مانگیں گے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا، آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ جو مانگو گے میں دوں گا، یعنی میں دلواؤں گا۔ تو کہا کہ ایسا سودا تو بار بار نہیں ملے گا، جنت مانگ لیتے۔ کہا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، جنت دے دے۔ پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار، اللہ انصار کی مغفرت فرما، وابناء الانصار، اللہ انصار کی بچوں کی مغفرت فرما، وابناء وابناء الانصار، اللہ ان کے بچوں کی مدد فرما، ان کے خاندانوں کو، ان کے خاندان کو اللہ بھر کے رکھتے۔ ایسی دعا اللہ کے نبی نے دی۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے انصاریوں، ایسی فضیلت دے رہے پھر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ستکون بعدی اثرا۔ انصار دیکھو میری بات یاد رکھو، میری موت کے بعد تم تھوڑی سی ترجیح دیکھو گے، یعنی یہ اللہ کے نبی کے سر کے تاج ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری موت کے بعد تم حق تلفی دیکھو گے، تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جائے گا، جو تمہارا مرتبہ ملتا ہے تم سے کم تر لوگوں کو اونچے مرتبے دیے جائیں گے، مال ملے گا۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ احتجاج کرنا، تحریک جلانا، ٹائر جلا لینا،
بندر روڈ پہ جا کے مظاہرہ کر لینا کہ ہمارا حق، فائرنگ کر لینا، ہڑتال کر دینا، دکانیں بند کرنا یا کروا دینا، یہ نہیں کہا. آپ نے کہا دیکھو صبر کرنا، اصبروا فتلقانی علی الحوض، حوض کوثر پہ میرے سے ملاقات ہوگی. یہ اللہ کے نبی نے ذہن بنایا. آپ نے مکہ میں جب حنین کی غنیمتیں آئیں، بہت بڑی غنیمت آئی، آپ نے ایک ایک آدمی کو، مکہ والے، آپ اپنے خاندان والے جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے بعض نئے مسلمانوں کو 100 اونٹ دیے، 4 ہزار بکری ایک ایک آدمی کو دے دی. انصار کو وہی دیا جو ایک عام آدمی کے حصے میں جو طے ہوا تھا، ایک فوجی کے حصے میں 10 بکریاں، 10 اونٹ، 5 بکری، اتنا ہی دیا. تو انصار کو محسوس ہوا. حضرت سعد بن عبادہ آئے کہ یا رسول اللہ، انصار دل میں کچھ محسوس کر رہے ہیں، آپ نے اپنے خاندان والوں کو 100 اونٹ، 4 ہزار بکریاں دی ہیں. ایک ابو سفیان کے خاندان میں 300 اونٹ دیے گئے، ابو سفیان کو 100، امیر معاویہ کو 100 اونٹ، یزید بن معاویہ کو 300 اونٹ، ان کے بھائی کو. تو اور ایک اونٹ آپ سمجھ لیں آج کی گاڑی، تو 300 گاڑیاں دی گئیں. اندازہ کریں سخاوت کا. تو انصار نے کہا یا رسول اللہ، دل میں کوئی بات آ رہی ہے. آپ نے فرمایا انصار کو جمع کرو، انصار کا جوڑ. انصار آ گئے. آپ نے فرمایا انصار، کیا میں نے دنیا کی کوئی چیز دی اس سے تم ناراض ہو رہے ہو؟ دیکھو انصار، اگر تم یہ کہو نا کہ یاد نہیں ہے کہ تم غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں امیر کیا، تم لڑتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے امن دیا، تمہیں دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں عزت دی، تم یہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں بنایا. بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سو ہم نے کہا بالکل ٹھیک، حاضر، آپ کی وجہ سے ہوا. آپ سے پہلے تو ہم لڑتے تھے، مرتے تھے، ایک دوسرے کے لڑتے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، غریب تھے، یہودیوں کے قرض میں دبے رہتے تھے، آپ نے آزادی دی، حریت دی، دنیا کا امیر بنایا ہمیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا انصار، لیکن اگر تم یہ بات کہو، تم بھی کہہ سکتے ہو کہ میرے نبی محمد، آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ غریب تھے، مدینہ میں آنے کے بعد مالدار ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی لڑتا نہیں تھا، ہم نے آپ کی خاطر پوری دنیا سے جنگ مول لی اور یہ کیا، آپ کی خاطر یہ کیا، آپ کے مہاجرین کو سپورٹ کی، ہم نے مال کی ندیاں بہا دیں. آپ نے فرمایا انصار، اگر تم یہ بات کہو گے تو حق کہو گے، سچ کہو گے، حق کہو گے، سچ کہو گے. پھر آپ نے فرمایا انصار، ایک سودا کر لو، ایک چیز لے لو. دیکھو تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ساری دنیا مال و دولت کے انبار لے کے جائے اور تم اپنے سامان میں اللہ کے نبی کو لے کر چلے جاؤ. تو انصار داڑھی مار مار کے رونے لگے. حق ذلت لحیاہم، ان کی داڑیاں بھیگ گئی. انہوں نے کہا رضینا بقسمت رسول اللہ، ہم راضی اللہ کے نبی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم سامان میں آپ کو لے کے جائیں گے. مکہ والوں کو محمد نہیں ملے گا، مدینہ والوں کو محمد ملے. یہ تربیت کی، اپنا حق مارنے کی، دوسرے کا حق دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرت میں تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اسی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والوں دیکھو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑایا کرے. مفسرین نے لکھا ہے کہ عام طور پر یہ معاملہ مردوں کو حکم ہوتا ہے، عورتیں اس کے نیچے آ جاتی ہیں. ظاہر ہے ہر زبان میں یہ ہوتا ہے کہ میل کا صیغہ بولا جاتا ہے، فیمیل اس میں خود بخود آتی ہیں، جب مؤمنون کہا جاتا ہے مؤمنات. لیکن یہاں اللہ نے خاص کہا ہے کہ دیکھو مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. مفسرین فرمائے اس لیے کہا کہ عورتوں میں عادت زیادہ ہوتی ہے پھپتیاں کسنے کی، دوسرے خلاف باتیں کرنے کی، فلانی کو دیکھو وہ یہ کر کے آئی ہے، اتنا نوٹ کرتی ہیں عورتیں کہ فلانی کو دیکھو مہینہ پہلے شادی میں وہ جوڑا پہن کے آئی تھی، آج مہینے بعد پھر وہی جوڑا پہن لیے. یعنی دوسروں پر نظر لگا کر بیٹھے، دوسروں کو نوٹ کر رہے، دوسروں پر نظر لگا کے بیٹھے. اور کسی کا مذاق اڑانا، کسی بیچارے نے ذرا کم کپڑا پہن لیا، کوئی بیچارہ پھسل گیا، کسی کی زبان سے غلط بات نکل گئی، کسی بیچارے سے کوئی بے وقوفی سادگی ہو گئی، بس اس کو پکڑ کے ذلیل کرنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا. اللہ کے نبی فرما رہے لا یسخر قوم من قوم، اللہ کے نبی نے مذاق کے آداب سکھائے ہیں، ہمیں مذاق کے حدود پتہ ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مذاق میں بھی کسی کا مال اور جان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر مذاق میں بھی جان مال کو تکلیف پہنچا دی، مومن نہیں ہو سکتے. اللہ تربیت فرما رہے لا یسخر قوم من قوم، کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، اور ہوتا ہے وہ تقوی میں اللہ کے نزدیک تم سے بہت بڑے درجے کا آدمی ہو، اور تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. ہم مذاق اڑاتے ہیں، فلاں آدمی کو دیکھو الٹا کھیل رہا ہے، غلط بول رہا ہے، آپ بول کے دکھاؤ، آپ بولنے بیٹھو گے، آپ یہ کام کرنے لگو گے، پتہ لگے گا. تو اللہ کہہ رہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ ذہن بنایا کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر مسلمان سمجھو، دوسروں کو سب سے اونچا مسلمان بناؤ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کہتے ہیں میرے خاص بندے
میرے خاص الخاص بندے مسلمان کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستہ چلتے ہیں، تواضع، نیچے، اپنے آپ کو نیچے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو آرام سے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سب مسلمانوں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ پھر ایک اور ادب بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ اب علماء صوفیاء خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں جتنا فساد پڑتا ہے اس کی بنیاد بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی کے بعد بدزبانی ہوتی ہے۔ بدگمانی ہوتی ہے آپ غیبت کرتے ہو، وہ آدمی تو ایسا ہے، دیکھا وہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، وہ تو میرے دل میں بغض رکھتا ہے میرے خلاف، وہ تو میرے دل میں میرے خلاف نفرت رکھتا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے۔ اب اس سوچ پر کام کرنا شروع کیا، جھگڑا شروع ہوا، قطع تعلق شروع ہوا، بغض شروع ہوا، غیبت شروع ہوئی، نمیمہ شروع ہوئی، چغل خوری شروع ہوئی، ایک دوسرے کے اندر فساد پھیلایا، پورا معاشرہ فساد میں تو اللہ بتا رہے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے خیر کا اچھا معاملہ رکھو، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کی کسی کردار میں اگر کسی کام میں آپ 100 احتمال ہیں، یاد اس نے 100 وجہ سے کیا ہے، 99 احتمال غلط ہے، ایک احتمال صحیح، آپ ایک احتمال صحیح رکھو کہ شاید اس نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اعذروا اخواکم، اپنے بھائیوں کو معذور سمجھا کرو، ان کے لیے بہانہ ڈھونڈا کرو۔ ہم اپنے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا، کوئی کام غلط ہو جائے، جی یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اصل میں یہ تھا، اصل میں یہ تھا، اصل میں یہ تھا، مقصد یہ تھا، میرا مقصد غلط، بالکل غلط کام بھی ہوگا، بہانہ بنائیں گے۔ حسن بصری فرما رہے ہیں اپنے لیے بہانہ نہیں تراشا کرو، مسلمان بھائی سے کوئی غلط کام ہو جائے اس کے لیے بہانہ تراشو، ہو سکتا ہے بیچارے کا کوئی عذر ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو بیچارے کا، عذر تلاش کرو۔ آپ نے اس جڑ کاٹی ہے معاشرے سے بدگمانی کی۔ پھر ولا تجسسوا، ٹوہ نہ لگاؤ ایک دوسرے کی، ٹوہ نہ لگاؤ، تجسس نہ کرو، اپنے اندر بیٹھو۔ پورا میڈیا آج اسی میں لگا ہوا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہمارے گھروں کی گوسپ اسی پر ہوتی ہے، گھروں کی ہماری گپ شپ اسی پر ہوتی ہے، اس خاندان کو دیکھو، عورتوں کی اسی پر ہوتی ہے، فلانی کیا کر رہی تھی، شادی سے ہو کے آئے تو اب 100 عورتوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا، فلاں کیا کر رہی تھی، فلاں نے ایسی کیا، فلاں نے جوتی ایسی باندھی تھی، فلاں تو ایسی بات کری تھی، فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ ولا تجسسوا، اور پھر خبر سنتے ہیں، کوئی کہیں سے آیا، ہاں بھائی سناؤ کیا حال تھا، تم فلاں گھر سے آئے، وہ لوگ کیا کر رہے تھے، فلاں آدمی کیا کر رہا تھا، پھر کوئی نیا کارنامہ کیا اس نے، پھر کوئی نئی بیوقوفی کی اس نے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، ولا تجسسوا، اپنے دل میں دیکھو، دھن رے اپنی دھن، پرائی دھنی کا بول نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ مزاج بنائے، اپنے اندر دیکھو بھائی، ٹو نہیں لگاؤ، ٹو نہیں لگاؤ، فساد ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے فساد، 24 گھنٹے ٹو لگی ہوئی ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، تمہارا بھائی ہو، سگا بھائی، وہ مر گیا ہو، اس کا گوشت کاٹ کر کوئی کچا یا بھون کر کھا رہا ہو، آپ اس کو کیا بولیں گے؟ اب یہ کام ہم سب صبح شام کر رہے ہیں تو کیا بولنا چاہیے ہمیں؟ لحم اخیہ میتا، اللہ نے مبالغے کی حد کر دی، بھائی کا گوشت وہ بھی مردہ۔ علماء نے فرمایا مردہ اس لیے کہا کہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو اپنے دفاع پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنا جواب نہیں دے سکتا، تم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہو فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایمان والوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو اللہ نے برادریاں، خاندان، ملک بنائے نہیں تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے۔ یہ ذات پات کا مسئلہ ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ تمہارا خاندان اونچا ہے، تمہاری برادری اونچی ہے، تمہارا شہر والے اونچی ہیں، تمہارے ملک، یہ صرف تعارف کے لیے اللہ نے بنائے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو معزز اللہ کے ہاں وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہے وہی سب سے بڑا معزز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں، یاد رکھو لا فضل لعربی علی عجمی، دیکھو کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، اگرچہ میرا خاندان ہے نا عربی، اس سے بڑا خاندان کون سا ہوگا؟ جس خاندان کو اللہ نے، جس خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چنا ہے، جس برادری، جس قوم کو، اس سے بڑی قوم دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ تو آپ بتا رہے دیکھو عربیوں تم بھی اجمیوں پر فضیلت نہیں ہے، الا ان تفضلوا بتقوا، تقوی کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. دیکھو ایک دوسرے کو عیب نہ دیا کرو, دیکھو لقب سے نہ برا ہو, یہ فاسق ہو جاؤ گے تم. اگر کسی مسلمان پر عیب لگایا, تو ایسا, تو جھوٹا, تو فراڈیا, تو غلط, تو کمینہ, یہ ایک دوسرے کو ہم کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ دینی عیب لگانا بھی غیبت اور الزام تراشی میں آ جاتا ہے. کسی آدمی کو بولا تو بے نمازی, یہ بھی اس میں آتا ہے. تلمزوا انفسکم, اس کو آپ عیب دے رہے ہو. یہ اندازہ نہیں ہے, یہ انداز نہیں دین پر لانے کا. کسی آدمی کی دینی بری صفت پر بھی تم حرام خور ہو, یہ بھی کہنا جائز نہیں, یہ بھی عیب ہو گیا. اس کی اصلاح کرنے کا پیارا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, قرآن نے بتایا. یہ مسلمان معاشرے کی تصویر کھینچی. پھر آپ نے چھوٹی چھوٹی چند باتیں بتائیں. آپ نے فرمایا, ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی خیر کا کام بتائیں. آپ نے فرمایا امت اذا عن الطریق, راستے سے برائی کو دور کرو, رکاوٹ کو ہٹاؤ, تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو, بس یہ کام کرو. اب وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ مجھے کوئی بڑی خیر کا کام بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ بتا رہے ایمان کے 62 شعبوں میں سے سب سے چھوٹا شعبہ, اماطۃ الاذی عن الطریق, کے راستے سے تکلیف کو ہٹاؤ. ہم تو راستے میں تکلیف لگا دیتے ہیں, گاڑی راستے میں ٹھوک کے چلے گئے, موٹر سائیکل راستے میں ٹھوک کے چلے گئے, گھر اپنا آگے نکال دیا, باؤنڈری آگے نکال دی, لوگ جائیں بھاڑ میں. کسی نے کہا تمہاری کیا ہے بھائی, پاکستان ہے چلتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کے سامنے صحن صاف رکھا کرو. فإن اليہود, یہود کیا کرتے ہیں, اپنے گھر کے سامنے گند ڈالتے ہیں. آج وہ مسلمان ہی نہیں جس کے آگے گند نہ ہو. یہ یہود کی صفت اللہ کے نبی نے اس وقت بتائی تھی کہ یہود یہ کرتے ہیں, اپنے گھر کو, اپنے علاقوں کو گندا رکھتے ہیں. آج جتنا زیادہ مسلمان, اچھے مسلمان علاقے اتنا زیادہ گندا ہوگا. آپ ہندوستان میں چلیں, دنیا میں کسی مسلمان علاقے میں چلیں, گند جہاں شروع ہو جائے پتہ لگے گا مسلمان علاقہ ہے. جہاں زیادہ نیک لوگ رہتے ہوں گے وہ گندہ زیادہ ہو جائے گا. بلکہ اس کو چھوڑ دیا. ہمارے حضرت سے میں نے پڑھا تھا, حضرت مفتی تقی صاحب فرما رہے تھے ایک دو, پھر میں خود گیا, بار بار خود بھی تجربہ ہو گیا کہ گوروں کے علاقوں میں جہاں صفائی ستھرائی ایسی ہے کہ سڑک پر بھی آدمی دل کرتا ہے بستر لگا کے سو جائے, یہ ہماری چیز پہ ایسا عمل کیا انہوں نے. وہاں مسلمانوں کی مسجد میں چلے جائیں, گند بہ رہا ہے, پانی بہ رہا ہے, گند پڑا ہوا ہے, قالینوں پر گند پڑا ہوا ہے, بے ترتیبی ہے, صفائی خراب ہے. ہم گشت کرتے تھے وہاں پر, ایک چیز میں نوٹ کی, عجیب میں گڑ گیا اندر, کہ وہاں جب ہم گشت کرتے تھے تو اب گشت کا اصول یہ تھا کہ مسلمان کے گھر پہ دستک دینی ہے, کافر کو سیدھی دعوت نہیں دینی, آ جائے تو پھر دعوت دینی ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں خواہ مخواہ بحث بازی شروع کر دے کہ تم کیوں میری پرائیویٹ زندگی میں مخل کرو. ٹھیک ہے, اچھا اصول ہے. اب مسلمان کا گھر ڈھونڈے کیسے, تو بہت سی علامتوں میں ایک علامت یہ تھی کہ دیکھو بھائی جس گھر کے آگے پھل پھول پودے خوبصورتی بہت زیادہ, وہ مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا, وہ یہودی کا گھر ہوگا یا کافر کا گھر ہوگا. جس گھر کے آگے بہت صفائی ستھرائی, مسلمان کا گھر نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ بنایا کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا, شہر کو اچھا رکھنا اور شہر کو خوبصورت بنانا, اچھی ترقی دینا اللہ کے نبی فرمایا مسلمان کا کام ہے. صدقہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک درخت بھی لگایا, اس سے کسی پرندے, انسان تو انسان, پرندے نے بھی فائدہ اٹھایا تو اس کو وہ قیامت کے دن اس کی حسنات میں تولا جائے گا. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ شہر کو خوبصورت کرنا, درخت لگانا, گرینری کرنا, اچھا بنانا, حسن ترتیب کرنا, یہ مسلمان کے ذمے ہے. اور اللہ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَعَمَّرَكُمْ فِيهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, وہ اللہ ہے جس نے دنیا میں تم سے یہ بات طلب کی ہے کہ تم اپنے شہر کی تعمیر اچھی کرو, اپنے گھروں کی. اچھی کا مطلب خوبصورت, اچھے پلاننگ سے, نظم و نسق سے بناؤ, ایک اچھا معاشرہ بناؤ. خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل خوبصورت بنتا ہے, گندی چیز کو دیکھ کر دل بھی خراب ہوتا ہے. ایک اچھا معاشرے کی تصویر پر, اتنی چھوٹی چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو سیدھا کیا ہے. حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا, جب میں پہلی دفعہ اللہ کے نبی کے پاس داخل ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے میرے چہرے پر مسکرائے, آپ مسکرا کر بات کر رہے تھے. پھر فرمایا کہ ساری زندگی ما دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو ابتسم علی وجہی, جب بھی میں اللہ کے نبی کے بعد داخل ہوا آپ مسکرا کر دیکھا مجھے, میرے چہرے پر مسکرائے, مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں پر کھیلا کرتی تھی. آپ نے فرمایا البسمۃ صدقۃ, مسلمان کو اور کچھ نہیں دے سکتے, مسکراہٹ دے دو, یہ بھی صدقہ ہے. یہ پیارا مسلمان معاشرہ ہے. جب آپ ہنسو گے اس کے دل کو خوشی آ جائے گی, جب آپ ہنسو گے اگر دل میں اس کے کچھ بغض ہے ختم ہو جائے گا, جب مسکرائیں گے تو دل باغ باغ ہو جائیں گے, مسلمانوں میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی, جو اساسی گارہ ہے مسلم معاشرے کی ترقی کا, آپس میں محبت, مودت, تعلق. آج
میرے عزیزوں، ہمارے معاشرے کو نفرت کی مار لگی ہے اور بہت بری مار لگی ہے. پورا معاشرہ نفرت کی آماجگاہ بنا ہے. نفرت کا گٹر ہر دل میں ابل رہا ہے. دین، جہاں سے دین نکلنا چاہیے تھا، جہاں سے محبت کا پیغام آنا چاہیے تھا، جہاں سے نور نکلنا چاہیے تھا، جہاں دلوں کو جوڑنا چاہیے تھا، جہاں سینوں کو ملانا چاہیے تھا، وہاں سے نفرت کا پیغام اور بمباری ہو رہی ہے. پوری قوم نفرت میں لگی ہے. کبھی قومیت کے نام پر نفرت ہے، میں سندھی، میں بلوچی، میں پٹھان، میں مہاجر، میں فلاں، میں ذات پات، میں سیٹھ، میں ملنگ، میں ملک، میں فلاں. اور کئی دین کے نام پر نفرت ہے. بھائی اپنا عقیدہ رکھو جو رکھنا ہے، نفرت تو نہ پھیلاؤ. یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا. اللہ نے تو سکھایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ایسے خوبصورت انداز میں دور کرو کہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ایسے انداز سے برائی کا مقابلہ کرو کہ تم اور برائی والا وہ گرم جوش دوست بن جائیں. عام دوست بھی نہیں، وہ جو برائی میں لگا ہے اس کو ایسی حکیمانہ دعوت دو، ایسے گھل جاؤ، ایسے لڈو بن جاؤ اس کے لیے، ایسے گلاب کے پھول کھل جاؤ اس کے لیے کہ وہ مجبور ہو جائے تمہارے آگے سر جھکانے پر آ جائے. آپ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامۃ بن اسال آئے. ثمامۃ بن اسال، اور یہ ایسے تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی میں اللہ کے نبی کو قتل کروں گا، اور اپنا قبیلہ تھا ان کا بہت بڑا. الطاف بھائی وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ جی 5 منٹ. ثمامۃ بن اسال آئے اور انہوں نے قسم کھائی تھی میں اللہ کے نبی کو قتل کروں. ان کو صحابہ کے راستے میں پکڑ کے لے، کسی غزوہ میں جا رہے تھے، ان کو ستون سے باندھ دیا گیا. 3 دن تک اسلام پیش کیا، کھانا کھلایا گیا، پانی دیا گیا. اچھا 3 دن تک دعوت دیتے رہے. 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ مسلمان ہو جاؤ. کہا نہیں ہوتا. آپ نے کہا جاؤ، چھوڑ دیا. ایسے زبردست کو چھوڑ دیا. اب یہ دعوت ہے اللہ کے نبی، چھوڑ دیا، جاؤ. مار نہیں رہے، گالی نہیں نکال رہے، اسلام لیا نہیں، اور نہیں کچھ نہیں، نفرت نہیں کہہ رہے، کچھ نہیں، جاؤ. چلا گیا، جا کر اپنے قبیلے میں جا کر واپس مسلمان آ گیا. کہ اللہ کے نبی آپ کے حسن خلق نے، اچھے اخلاق نے مجھے مسلمان کر دیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ بڑا نرم خو ہے، اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. اور یاد رکھو نرمی کہیں بھی آئے گی معاملے کو خوبصورت بنا دے گی، سختی کہیں بھی آئے گی معاملے کو خراب کر دے گی. ثمامہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے اخلاق کی وجہ سے میں جب آپ کے پاس آیا تھا آپ سے زیادہ نفرت مجھے کسی چہرے سے نہیں تھی. دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ کے چہرے سے تھی، اور آج جو میں آیا ہوں اب آپ سے زیادہ محبوب مجھے دنیا میں کوئی چہرہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا کہ بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، گرم جوش دوست بنا دیا. اللہ کے نبی نے معاف کرنا سکھایا. معاف کرو، چھوڑ دو، پی جاؤ، چھوڑ دو، جانے دو. دیکھو کوئی معاشرہ بغیر غلطی کے نہیں رہتا، کوئی معاشرہ بغیر غلطی کے رہ نہیں سکتا. جب ہم قبول کہتے ہیں نا، قبل تو شادی میں کہتے ہیں قبول کر لیا، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ اب میاں بیوی، شوہر اپنے بیوی کو اس کی غلطیوں کے ساتھ قبول کر رہی ہوتی ہے. غلطیوں کے ساتھ قبول کیا تو معاف کرنا سکھایا. اللہ کے نبی نے پورے مکہ کو، جس نے 20 سال کوئی حربہ نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کو مارا، ذلیل کرنے لگے، آپ کا مذاق اڑایا، آپ سے فائنینشیل بائیکاٹ کیا، آپ سے سوشل بائیکاٹ کیا، آپ کو ملک بدر کیا، آپ کے خلاف زبردست پروپیگنڈا مشین چلائی پوری دنیا میں، پھر آپ کے خلاف جنگیں کی، پھر پورے عرب کی فوجوں کو جمع کر کے لے آئے، ہزاروں صحابہ کو شہید کروایا، یتیم کروایا، عورتوں کو بیوہ کروایا، یتیم کرایا بچوں، عورتوں کو بیوہ کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آئے ہیں اور آپ چوکھٹ پر یوں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں. وہ سارے بڑے بڑے سردار مکہ کے مشرکین جنہوں نے ساری زندگی، وہ بلال کو جس امیہ نے مٹی پر گھسیٹا تھا وہ بھی کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی کھڑا ہے صفوان، وہ سارے ہیں. اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکنے والے بھی کھڑے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ آج کیا معاملہ کروں. ہم تو ایک گالی نہیں برداشت کرتے نا. کسی نے 1000 روپے لاکھ روپے مار لیا تو اس کا کھانا پینا بند، بات بند. اور یہ 23 سال کی جفا کشیاں ہیں، ظلم ہے، اور تاریخ کا بدترین ظلم. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا کیا معاملہ کروں تمہارے ساتھ. آپ نے فرمایا خیر اخ کریم وابن اخ کریم، آپ تو بڑے مہربان ہیں، مہربانوں کی اولاد ہے، معافی کریں گے. آپ نے فرمایا جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. اور پھر یوسف علیہ السلام والا جملہ کہا جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا جنہوں نے 40 سال ظلم کیا تھا، کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. آخری واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں، مسلمان کیا ہوتا ہے اور مسلمان معاشرہ کیا ہوتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی نے باہر سے آیا ہوا تھا کسی اور شہر سے، اور اس نے کسی کو مدینہ مار دیا. کھیت میں کام کرتے کرتے کسی جھگڑا ہوا، پتھر مارا، وہ مر گیا. اس کو لوگ پکڑ کے لے آئے، کہا جی مار دیا. اس کو کہا تو نے کیا کیا؟ کہا جی میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، اس نے مجھے گالی نکالی، مجھے غصہ آیا، پتھر مارا، ہو گیا. یہ زبان ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں، زبان، فساد زبان سے شروع ہوتا ہے، اس کو قابو کر لو، کام پورا ہو جائے گا. تو وہ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی قصاص. اب قاضی نے فیصلہ کیا قصاص لیا جائے گا. جی وہ مقتول کے جو والی تھے ان کو لے آیا، کہا معاف کرتے ہو؟ کہا نہیں معاف کرتے، ہم قصاص لیں گے، انصاف چاہیں گے، ہمارا جگر کا ٹکڑا مر گیا، ہم قصاص لیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا جی میری ایک آخری خواہش ہے. وہ جو اجنبی تھا کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میرے پاس کچھ ضروری امانتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ ان کو مجھے کسی کے حوالے کر کے آنا ہے. تو وہ آیا تھا دور بغداد کے کسی دور دیہات سے، بہت دور سے، وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا. کہا کہ میں نے وہاں جانا ہے اور میں نے ایک امانت واپس لوٹا کے آنی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں امانت لوٹا کے آ جاؤں. انہوں نے کہا بھائی ایسی کیسے اجازت دے دیں؟ تو بھاگ جائے گا، تیرا کون پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، تجھے کون پکڑ کے لائے گا؟ کہا نہیں میں ضمانت دیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں تیری ضمانت تو نہیں. کہا بھائی اللہ کے لیے. حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کوئی مخلص تیری ضمانت لے لیتا ہے تو میں تجھے جانے دیتا ہوں. اب کون ضمانت لے؟ اس نے پوری مجلس کی طرف بڑی حسرت بھری نگاہ میں دیکھا، جیسے آدمی کی آخری نگاہ ہوتی ہے نا، آخری خواہش موت کی کیا ہوگی. کوئی نہ اٹھا. وہ دیکھتا رہا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کون اٹھے. حضرت ابو ذر غفاری اٹھ گئے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ امیر المؤمنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. تو میں نے کہا تم لیتے ہو؟ جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. کہا ضمانت لیتے ہو؟ کہا جانتے ہو اگر یہ نہیں آیا تمہیں قتل کیا جائے گا اس کے بدلے. کہا جانتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا جی، فلاں دن 1 مہینے کے بعد اتنا مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی. وہ آدمی چلا گیا. اب وہ جو سورج غروب ہونے کا وقت آیا، آدمی آیا نہیں، تختہ دار لگ گیا. حضرت ابو ذر، اب سب کو پتہ لگ رہا ہے حضرت عمر زبردست پریشان ہیں کہ کبار صحابہ میں، اعلیٰ ترین صحابہ کی چوٹی کے صحابہ میں ابو ذر، ان کو مار دیا جائے گا خواہ مخواہ، کیا ہوگا. یہاں تک کہ جب بالکل عین سورج کے غروب کا وقت ہوا تو دور سے دھول اٹھتی نظر آئی اور دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، اور وہ سوار آیا وہ وہی نوجوان تھا جو قتل کر کے گیا تھا. کہا تو آ گیا؟ کہا میں آ گیا. حضرت عمر اور سارے لوگ ہکا بکا، کہاں سے آ گیا؟ اور اتنا دور بغداد سے آدمی جاتا ہے، راستے میں ارادہ خراب ہو جاتا ہے، چھوڑو بھائی کس نے پوچھنا. حضرت عمر نے کہا یہ بتاؤ نوجوان کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم اتنی اپنی جان کٹوانے یہاں آ گئے؟ کہا جی میں اس لیے آ گیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا، لوگ یہ نہ کہیں کہ آج کل تو مسلمانوں پر بھروسہ ہی نہ رہا، میں اس لیے آ گیا. ابو ذر سے کہا ابو ذر یہ بتا تو نے کیوں ضمانت لی؟ تو جانتا بھی نہیں اس کو. کہا لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمان کا اجنبی کا ہاتھ پکڑنے والا، اس پر بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اس پر بھروسہ کر لیا. تو وہ جو والی تھے یتیم کے، مقتول کے، انہوں نے کہا ہم اس کو معاف کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تم نے اب کیوں معاف کیا، پہلے تو نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمان معاف کرنے والے مر گئے، معاف کرنے والے ہیں ہی نہیں، ہم نے معاف کر. یہ معاشرہ عمر نے، اسلام نے پیدا کیا ہے. میرے عزیز دوستوں، یہ معاشرہ ہم سارے ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنا گھر تبدیل کر سکتے ہیں. آئیے آج سے ہم طے کر لیں ان اصولوں کے مطابق اپنا گھر تبدیل کریں گے، پیار و محبت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اپنے دوست احباب میں پیار سے یہ بات چلائیں گے. تو جب ایک پیارا چند خوبصورت گھرانے بن جائیں گے تو ان مثالی گھرانوں کو دیکھ کر امید ہے معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر انشاءاللہ بہت جلد ہمیں نظر آ جائے گی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند اعلانات ہیں پھر دعا کر لیتے ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز کے تحت پورے شہر میں تقریباً 20 مراکز میں جو ہے خلاصہ تفسیر کی کلاسز منعقد ہو رہی ہیں، اور مرکزی کلاسز یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہو رہی ہیں. تقریباً اس سینٹر میں روزانہ کی تقریباً حاضری 600 خواتین کی ہے. ان ابھی تک جو ہے 19 پارے ہو چکے ہیں، کل انشاءاللہ 20واں پارہ ہوگا. اسی طریقے سے 29ویں روزے کو جو ہے یہ جو خلاصہ تفسیر کی جو کلاسز جو چل رہی ہیں وہ اختتام پذیر ہوں گی، اور اس کی مرکزی تقریب منعقد ہوگی انشاءاللہ تعالی گلے بار لان بہادر آباد میں جو عالمگیر مسجد کے سامنے ہے. روزانہ کلاسز کے اوقات ہر جگہ پر 10 سے 12 بجے کا ٹائم ہے، اور پورے 1 پارے کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. خواتین میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو
جو خواتین والے پورشن میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ان میں سے جو ابھی تک جو اٹینڈ نہیں کر سکی ہیں یہ کلاسز، ان سے میری گزارش ہے کہ ان میں وہ شریک ہوں، اپنے قریب کے علاقے میں شریک ہوں یا ہمارے یہاں کی مرکزی کلاسز ان میں آ کر شریک ہوں. اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کے یہاں سے خواتین اگر ابھی تک نہیں آ رہی ہیں تو وہ بھی ان کو بھیجنے کی کوشش کریں. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ماہانہ درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، جس ترتیب کے تحت یہ آج کا درس قرآن بھی منعقد ہو رہا ہے، وہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے سے لے کر 12:45 بجے تک منعقد ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کے فوراً بعد جو دوسرا اتوار آئے گا یعنی کہ 10 اگست کو، تو 10 اگست کو یہ درس قرآن کریم 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوگا خواتین اور حضرات کے لیے. القرآن کورسز کیا، یعنی کہ جو 5 یا 6 سبجیکٹس ہم جو ہے دین کی بنیادی تعلیمات کے اس کے کورسز کرواتے ہیں 6 مہینے اور 1 سال کے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو کالج اور یونیورسٹیز اور اسکولز میں جو پڑھنے والی طالبات ہیں وہ دینی تعلیمات، بنیادی دینی تعلیمات سے بہرور ہو سکیں. تو شہر کے مختلف مراکز میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے فوراً بعد یعنی کہ 21 اگست سے جو ہے شہر کے مختلف مراکز میں یہ کلاسیں شروع کی جائیں گی. تو ابھی تک آپ کے یہاں سے خواتین یا آپ کے یہاں سے جو ہے جو کالج اور یونیورسٹیز کی یا اسکولز کی جو اسٹوڈنٹس وہ ان کورسز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس میں داخلہ لینے کے لیے کچھ ارادہ بنا لیں. ہر ماہ کے تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں خواتین کے لیے کراچی کی سطح کا ایک درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پورے شہر سے خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے. رمضان کے بعد یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی جمعرات 21 اگست کو منعقد ہوگا. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. ایک انتہائی اہم اعلان ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے مختلف سطحوں پر مختلف نوعیت کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں عافیہ موومنٹ کی طرف سے، اور الحمدللہ جو طبقہ علماء اور ان کے ساتھ جڑنے والے جو حضرات ہیں وہ بھی اس سلسلے میں الحمدللہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں وہاں امریکہ میں اس حوالے سے مضبوط وکیلوں کے ذریعے کیس بھی لڑا جا رہا ہے، لیکن ابھی ایک اور جو ہے پرائیویٹلی دی وائٹ ہاؤس پریزیڈنٹ باراک اوباما میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے. اس پیٹیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے 1 لاکھ آدمی اگر اس میں ووٹ کے ذریعے جو ہے اس کو اپروو کریں گے کہ بھائی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے، تو اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اس ایپلیکیشن پر باراک اوباما صاحب کو غور و خوض کرنا ضروری ہو جائے گا. اور ہم مختلف سطحوں پر جو کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے اس میں یہ بھی کوشش بھی شامل ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ، ابھی آپ کو ہینڈ بلز بھی ابھی مل جائیں گے اس حوالے سے جس میں پورا طریقہ کار درج ہے، لیکن میں آپ کو یہ طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں. ہر کوئی کمپیوٹر تو استعمال کرتا ہے. یہ www.afiyamovement.com پر آپ چلے جائیں اور وہاں جو ہے پیٹیشن کی پوری تفصیل درج ہے. وہ آپ کے سامنے جو ہے سائن دا پیٹیشن آ جائے گا اور اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا. اپنا نام اور آئی ڈی ای میل ڈالیں اور اپنے ای میل سے اسے کنفرم کر دیں تو آپ کا یہ 1 ووٹ جو ہے کاؤنٹ ہو جائے گا. تو ابھی تک جو ہے تقریباً جو ہے یہ 3 جولائی سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. آج 18 تاریخ تھی، تقریباً 40,000 ووٹس تو ہو گئے ہیں.
لیکن 40,000 ووٹس آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا سے 40,000 ووٹس یہ کچھ بھی نہیں ہے، پینٹ ہے. تو ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنی ہے. اگر ہمارے یہ کراچی کے حضرات ہی جو ہے، بلکہ ہماری یہ بہادر آباد کے ہی حضرات جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ وہ ایک دن میں کر کے دے دیں. لیکن ہم مسلمانوں کی انتہائی بے حسی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہم جو ہے نا بالکل غافل ہیں اور کسی قسم کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، خود بھی جو ہے اسے سائن کریں اور ہمارے جتنے یار دوست ہیں ان کو بھی متوجہ کریں. القرآن کورسز کے تحت 2 دن پہلے ایک SMS بھی ہم لوگوں نے چلایا تھا، اس سے بھی جو ہے الحمدللہ کافی فرق پڑا تھا. شفیق بھائی نے درسقرآن.com پر بھی جو ہے اسے لگایا ہوا ہے اور فیس بک کی مختلف سائٹس پر جو ہے یہ لگی ہوئی ہے. یہ جو ہے عافیہ موومنٹ کی یہ جو کوشش ہے اس حوالے سے. تو میں آپ حضرات اور خواتین سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور کسی قسم کا تساہل نہ برتیں. بہت سے بیمار حضرات نے دعا کے لیے درخواست کی تھی، ان کے لیے جو ہمیں دعا کرنی ہے. بالخصوص ہمارے مقصود بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا تھا. ایاز بھائی ہیں، ولی بھائی کی والدہ ہیں، اور ہمارے احمد بھائی ہیں اور دیگر حضرات. اس کے علاوہ خصوصاً میرے بہنوئی حاجی محمد صاحب، ان کا چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. حاجی ہارون جو میرے بہنوئی ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. زینب حاجی یعنی جو ہمارے یہاں کی معمر ترین طالبات ہیں، تقریباً 85 سال عمر تھی، ان کا جو حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کرنی ہے. میرے والدین کے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے، یہاں اس اجتماع میں جتنے بھی حضرات اور خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو لواحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اور بڑی برکت کا وقت ہے، بڑی قبولیت کا وقت ہے. میں جناب مفتی احمد افنان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. جزاکم اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني وسددني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواعا إليك مقبدا إليك هواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وسدد لساني. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب إني مغلوب فانتصر. رب إني مغلوب فانتصر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إلهي أنت مطلوبي ورضاك مقصودي. إلهي أنت مطلوبي ورضاك مقصودي. اللهم أنت الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا واسع يا الله
تقبل دعواتنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے. اے اللہ بندگی کے طور طریقے عطا فرما دیجئے. بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. انسان بنائیے اللہ, انسانیت کے طریقے عطا فرمائیے. اے اللہ سچا پکا مسلمان بنائیے. اے اللہ مسلمانوں والی عادات اور مزاج عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں والے طریقے عطا فرما. مسلمانوں والی پاکیزہ پیاری محبت والی ٹھنڈی صفات نصیب فرما. اے اللہ گندی صفات سے ہمیں دور کر دے. اللہ پیار والا, محبت والا, دکھ بانٹنے والا, غم بکھیرنے والا, اللہ خوشیاں بکھیرنے والا مومن بنا دے. اے اللہ اپنے سر پر دھوپ برداشت کر کے ساری دنیا کو پھل دینے والا درخت بنا دے. اے اللہ ایمان عطا فرما, علم عطا فرما, حلم عطا فرما, تقوی عطا فرما. اللہ للہیت عطا فرما, خشیت عطا فرما. اللہ جی مغفرت فرما. اللہ جی راضی ہو جا. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ یہ تیری رمضان کی آخری راتیں ہیں. اے اللہ تو آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. اے اللہ تیری طرف سے پکار لگتی ہے کوئی مانگنے والا میں دوں, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں مغفرت کروں. اللہ ہم آ گئے ہیں. اللہ تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں. اللہ مغفرت عطا فرما دے. اے اللہ رزق عطا فرما دے. اے اللہ دین و دنیا کی خیر بھلائیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہم اقراری مجرم بن کے آ گئے ہیں. اے اللہ اقراری مجرم آ جائے اللہ سب اسے معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم اپنی ساری کوتاہیوں کا, ذلتوں کا اعتراف کر کے آتے ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال نامے میں تیرے سامنے پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے. چند ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں وہ بھی بے اخلاص ریا والے. اللہ تو قبول فرما لے. اللہ تو ایسا ہی معاف فرما دے. اللہ معافی کے حقدار نہیں ہے. اللہ ہم جنت کے حقدار بھی نہیں, ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. بس اللہ تو اپنی رحمت کرم سے داخل فرما دے. اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بتایا تھا آسمان و زمین گناہ بھر کے لے آؤ, ایک دفعہ کہہ دو اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں گا. اللہ آج ہم سارے توبہ کرنے آئے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. اللہ اپنی توبہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ تو 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہے. اے اللہ ماں بچہ جب ماں سے چپٹ جائے غلطی کا اعتراف کرے ماں بھی معاف کر دیتی ہے. اے اللہ تو بھی ہمیں معاف کر دے. اے اللہ اپنے عذاب کا کوڑا ہم سے ہٹا دے. اے اللہ عذاب کی شکلیں ہٹا دے. اے اللہ بدامنی کے عذاب ختم فرما. اے اللہ فقر و فاقے کے عذاب ختم فرما. اختلاف کے عذاب ختم فرما. بے کسی کے عذاب ختم فرما. قتل و غارت گری کے عذاب ختم فرما. اے اللہ اپنے عذاب کی تمام شکلوں کو ختم فرما دے. اے اللہ مثالی مومن بنا دے. اے اللہ پھر اپنے آبا کا عزت پارینہ عطا فرما دے. اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ ایسے تھے کہ حق تھا آسمان گر جاتا زمین پھٹ جاتی, لیکن اللہ تو بھی تو ہے نا. اللہ معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اللہ تیرے نبی کی اولاد, اللہ تیرے نبی کی اولاد خاک و خون میں لت پت ہے. اللہ پوری دنیا کا کفر پلیٹ پر جمع کر کے کھا رہا ہے. اللہ عالم اسلام بھی چپ ہے. اللہ اپنے بھی رسوا, غیر بھی رسوا, کوئی پرسان حال نہیں. اللہ تو ہی آسمانوں سے آ جا. اے اللہ ہم اپنی بے غیرتی, اپنی کم ہمتی, اپنی ذلت بے دینی کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں میں بھی قوت نہیں ہے. اللہ ہمارے ایمان میں بھی قوت نہیں ہے. اللہ ہمارے اسباب میں بھی قوت نہیں ہے. اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ذلیل ہی کیا, تیرے نبی کو تکلیف دی ہے. اللہ تو مدد فرما دے. اے اللہ مدد فرما دے. اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ لاکھوں کو شہید کر دیا گیا. اللہ بے گھر ہو گئے. اللہ تیرے نبی کی خوبصورت اولاد اللہ درگدر ہے. اللہ تیرے نبی کی زبان بولنے والے اللہ در بدر ہے. اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما. داخلی سازشوں سے بچا, خارجی سازشوں سے بچا. اللہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں ان کو ہدایت دے. ہدایت نہیں, اللہ ان کو اس دنیا سے الگ کر دے. اے اللہ عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما. اللہ عذاب کا کوڑا ہٹا لے. اللہ جی عذاب کا کوڑا ہٹا لے. اے اللہ ماں جو بچے کو مارتی ہے وہ یہی بولتا ہے اللہ ماں معاف کر دو, آگے سے نہیں کروں گا. اللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں معاف کر دے, آگے سے نہیں کرے گی. اللہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ معاف کا معاملہ فرما. تو نے خود یہ دعا سکھائی ہے انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو عفو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مہربان ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا.
اللہ معافی کرنے آ گئے ہیں، اللہ تیرے بندے تیرے در پر حاضر ہیں، اللہ کوئی اور در ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ کوئی اور جگہ ہو جہاں سے ملتا ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ ہم پاؤں توڑ کے تیرے در پہ بیٹھے ہیں، اللہ تو دے گا تجھے پکاریں گے، تو نہیں دے گا دھتکارے گا تجھے پکاریں گے۔ اے اللہ امت کی کشتی کو بھور سے نکال، اے اللہ امت کی صبح لے آ، اللہ صبح کب آئے گی؟ الیس الصبح بقریب، اللہ تو نے انبیاء پر ایسے حالات دیے کہ وہ بھی چیخ اٹھے اللہ کب صبح آئے گی۔ اللہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہماری صبح لے آ، اللہ ہماری اس اندھیری رات کو ختم فرما دے، اللہ ہماری کشتی کو پار لگا دے، ہمیں اس کے لیے وہ ہمت عطا فرما، وہ قوت عطا فرما، وہ تدبیر، وہ سمجھ، وہ اتحاد، وہ علم عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو علم میں ترقی عطا فرما، حلم میں ترقی عطا فرما، ایمانی صفات میں ترقی عطا فرما، ٹیکنالوجی میں ترقی عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے اللہ دین کے کاموں میں ترقی عطا فرما، خیر کے کاموں میں ترقی عطا فرما، دین و دنیا کے جتنے کام جس میں دنیا میں معاشرہ اچھا بنتا ہے اللہ اس میں ہمیں ترقی عطا فرما، دنیا کے سارے فنون میں، سارے علوم میں ہمیں ترقی عطا فرما، مثالی مسلمان بنا، ہماری بہنوں کو بھی اللہ جی ترقی عطا فرما، ان کی بھی اصلاح فرما، ان کو پردے کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی دین کے دعوت کے کام میں جوڑ دے، ان کو بھی قرآن کے زیور سے آراستہ فرما، اے اللہ ان کو بھی دین کی پیاری مبلغات اور اچھے انداز سے دین کی بات پہنچانے والی بنا دے، اللہ ہمیں مثالی مسلمان گھرانہ بنا دے، اے اللہ میاں بیوی کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیرے راستے پہ چلنے والا بنا دے، اللہ دونوں کو اپنے راستے کا راہی بنا دے، ہمیں مثالی اولاد بنا دے، اپنی اولادوں کو تیرا نام سکھانے والا بنا دے، تیرے نبی کی حرمت و محبت سکھانے والا بنا دے، ان کو اچھا مسلمان بنانے والا بنا دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس پر تو راضی ہے، ان کاموں سے اسے بچا لے اللہ جس سے تو ناراض ہے، اللہ جو وہ اچھا کام کریں ہمیں ان کی تائید کرنے والا بنا، ان کے ساتھ ہونے والا بنا، ان کو بھی پیار و محبت سے سمجھانے والا بنا، ان تک پہنچنے والا بنا، اللہ حکمرانوں کو برا بھلا کہنے والا نہ بنا، اللہ وہ بھی ہماری طرح بندے ہیں، اللہ تو نے ان میں مسلط کیا ہے ہمارے عذاب کی سبب، اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، اللہ انہی کو نیک بنا دے، آج ہم عمر بن عبدالعزیز کہاں سے لائیں گے اللہ، انہی کو تو اچھا کر دے اللہ، ہمیں بھی اچھا کر دے اللہ، نیک حکمران عطا فرما، اللہ جب برا کام کرے تو پیار سے انہیں سمجھانے والا بنا دے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ یہ مبارک راتیں ہیں اللہ لیلۃ القدر عطا فرما، لیلۃ القدر کی عبادتیں عطا فرما، اس رمضان میں اللہ تو امت سے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ اس رمضان میں تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے، اللہ تو روٹ گیا ہم سے، اللہ اس رمضان میں پوری امت کو معاف کر دے، اللہ اس رمضان میں پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت کی خزاں کو بہار سے بدل دے، اللہ پوری امت پر روشن صبح لے آ، اللہ پوری امت کے گناہوں پر ایک قلم پھیر دے اللہ، اللہ اپنا بنا لے، اللہ نفس و شیطان سے بچا لے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ جی اپنی رضا والے کام کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ جن کا نام لیا گیا جو حاضرین غائبین اللہ ان کے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ تمام غلط اور مہلک بیماریوں سے چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائی، اللہ جی جو حاجت مند ہیں اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما، اللہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے رحیم اللہ معطی اللہ اپنے لامتناہی خزانوں سے ہماری ضروریات کو پورا فرما، اللہ جن بہنوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ انہیں مناسب دین والے اخلاق والے اچھے رشتے عطا فرما، جن گھروں میں سکون برباد ہے ان گھروں میں سکون عطا فرما، اے اللہ جہاں مشکلات ہیں مشکلات کو حل فرما، جو کاروباری پریشانیوں میں اللہ انہیں پریشانیوں سے دور فرما، جو بیچارے حرام مال میں پھنسے اللہ انہیں حرام سے نکل کر رزق حلال واسع عطا فرما، اور جس کی جو پریشانی اللہ وہ پریشانیاں اس کی دور فرما، اے اللہ یہ القرآن کورسز سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان کے کام میں برکت ڈال، اے اللہ ان کو ایمان عطا فرما، تقوی عطا فرما، ان کے کام میں اور عزت ڈال اور علم ڈال، جو کوتاہیاں ہو جائے اللہ معاف فرما، اللہ ان کے کام کو ساری دنیا اور عالم میں عام کرنے والا بنا، اللہ ان کو اپنی جزائے خیر عطا فرما، اللہ دنیا میں جتنے کام دین کے ہو رہے ہیں اللہ سب کی مدد فرما، اللہ دعوت کے کام جہاں بھی حق انداز سے جس بھی نام سے ہو رہے ہیں اللہ اس کی مدد فرما، کی زبانوں میں برکت ڈال، اللہ جو علماء ساری دنیا میں کہیں بھی
تیرے دین کی حفاظت، قرآن و حدیث علم دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی تو حفاظت فرما، حاسدین اور شر کرنے والوں کے شروں سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، عالم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دے، اور اللہ راضی ہو جا، امت کے سارے کاموں کی مدد فرما، ہمیں امت کے کاموں میں تعاون کرنے والا بنا، امت کے کاموں کو توڑنے والا بنا۔ اللہ جی راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔